رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرات میں گزارش کروں گا شیر سنیت قاطع نجدیت حضرت علامہ الشاہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی کی بارگاہ میں کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائے، میں ایک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا فیضان سید فیضان میاں صاحب قبلہ کا ایک بہت فکر انگیز خطاب آپ نے حالات حاضرہ کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت کے عمر میں، علم میں، فضل میں، کمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ کا خطاب بہت اچھا تھا، مگر تھوڑا سا رد وہابیہ کی طرف بھی توجہ فرما لیں، رد روافض کی طرف بھی توجہ فرما لیں، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو تو ایسے ماحول میں رد وہابیہ فرض اعظم ہے، اور آج کے زمانے میں لوگوں کو رافضیت اور نیم رافضیت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، تو اس کا بھی رد کرنا ضروری ہے۔ حضرت کی تقریر کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے فضیلت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے ایک بہت روح پرور خطاب فرمایا۔ فاضل بغداد نے بھی ایک بہت اچھی تقریر فرمائی۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اہل رسول کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو شجرہ دیا ہے اس میں یہ سبق دیا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم
اور رضا کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے اعلیٰ حضرت نے ہمیں آل رسول کی محبت کیوں سکھائی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سید عالم کے شہید صحابی خانے کعبہ میں گئے اور کعبہ شریف کے دروازے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا سنو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا پار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت، آل رسول کے ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج ذات گرامی کا عبوس منا رہے ہیں۔ ان کا نام احمد رضا ہے، ان کے دادا کا نام نقی، والد کا نام نقی علی خاں ہے، ان کے دادا کا نام رضا علی خاں ہے، ان کے پردادا کا نام کاظم علی خاں ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو خارجیوں کا بہت بڑا گرو گھنٹال ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے اور ثبوت میں اس نے 2 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنا نام احمد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو والد کا نام نقی علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو دادا کا نام رضا علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو پردادا کا نام معظم علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام حامد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے دوسرے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا نہ رکھتے۔ سب کے نام میں رضا شامل ہے، اس لیے یہ شیعہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ وہ امام والوں کا رافضیوں کے مدد کرتے ہوئے نام رکھا کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات بتاؤں، صرف ایک بات سن لیجئے، میرے اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی ہے، 1284 ہجری میں اسی بریلی شریف میں کچھ سنیوں نے ایک امام باڑہ بنایا۔ آج بھی سنی امام باڑہ بناتے ہیں مگر ایمان بگاڑا نہیں بناتے ہیں۔ سنی جو بناتے ہیں وہ امام باڑہ بناتے ہیں، اور یہ روافض جو بناتے ہیں وہ ایمان بگاڑا بناتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا 1284 ہجری میں جب بریلی شریف میں امام باڑہ لوگوں نے بنوایا، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہا حضور ہم نے امام باڑہ بنوایا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو۔ اب انہوں نے سوچا رفض کا نام اگر ہٹ جاتا تو بہت اچھا تھا، اعلیٰ حضرت تو تاریخی نام رکھتے تھے۔ کہنے لگے حضور تیار تو اب ہوا ہے مگر اس سے پہلے ہی پچھلے سال تقریباً بیشتر کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے کوئی ایسا کام رکھا ہے، کوئی ایسا نام رکھا ہے کہ 1284 کے بجائے 1285 عدد نکل آئے۔ فرمایا دار رفض رکھ دو۔ کہا حضور مگر بنیاد تو 2 سال پہلے پڑی تھی۔ فرمایا بدر رفض رکھ دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے وہابیوں سے کہ تمہارے دھرم پہ لعنت ہو، کتنے بڑے بدبخت ہو، کہتے ہو اعلیٰ حضرت اگر رافضی نہ ہوتے تو امام باڑے کا نام کیوں رکھتے؟ ارے نام کیا رکھا تھا کم سے کم وہ بھی تو بتا دیتے، وہ بھی تو بتا دیتے کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیت اور رافضیت کا کیسا خلاقہ فرمایا۔ فرمایا در رفض نام رکھ دو، دار رفض نام رکھ دو، بدر رفض نام رکھ دو۔ اور سنو یہ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہی احسان الہی ظہیر ہے، وہ اپنی کتاب البریلویہ میں، اور یہ بھی سن لیجئے دنیا کی 20 سے زیادہ زبانوں میں البریلویہ کا ترجمہ ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ البریلویہ کو سعودی حکومت نے چھپوا کے مفت میں بانٹا ہے، ہندوستان کے وہابیوں نے بھی اس کتاب کو مفت میں بانٹا ہے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ نے عربی میں اس کا جواب لکھا ہے۔ کتنے بڑے یہ جھوٹے ہیں، صرف ایک بات میں عرض کر دوں اس سے ان کا جھوٹ آشکارا ہو جائے۔ احسان الہی ظہیر لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کا رنگ بالکل کالا تھا۔ رنگ کالا یا گورا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کہتا مولانا احمد رضا خاں کا رنگ بالکل کالا تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہوتا ہے۔ اے اسی رضوی میں آنے والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔
सुभान अल्लाह। अब आप बताओ हुजूर ताजुश्शरिया का रंग काला था कि गोरा था? अभी हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी ने एक वाकया बयान फरमाया है, तो हुजूर सैयदी सरकार ताजुश्शरिया को आपने देखा, शहजादे ताजुश्शरिया कायदे मिल्लत अल्लामा असद रज़ा साहब को आप देखिए, और ये इत्तेफाक ही है कि आला हजरत के खानवादे में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका रंग काला हो। और एहसान इलाही ज़हीर लिखता है कि मौलाना अहमद रज़ा खां का रंग बिल्कुल काला था, और आज भी उनके खानदान में जितने लोग हैं उनका रंग काला होता है। अब मुझे कहने दीजिए, इस जमाने में सबसे बड़ा झूठा ये वहाबी तबका है, और इन्होंने झूठ अपने किताबों में लिखा है, इसलिए शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आज आला हजरत के इसूस के मौके पर एक बात अर्ज करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आप ये बताइए, मदीना तैयबा आप जाना चाहते हैं? कितने लोग? अल्लाह, जितने लोग सरकार आला हजरत के उर्स में आए हैं उन्हें अपने नबी के दरबार की जियारत नसीब कर दे। अच्छा, सरकार के दरबार में जब जाएंगे तो सरकार से फरियाद करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग फरियाद करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सब फरियाद करेंगे। अच्छा, जब सरकार के दरबार में जाएंगे तो आप अपने आका से जब फरियाद करेंगे तो अपनी जबान में करेंगे या जामिअतुर रज़ा के किसी उस्ताद को, हजरत अल्लामा गुलजार साहब को कहेंगे? हुजूर, आपकी अरबी बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ चलिए, आकाए करीम की बारगाह में हमारी तरफ से फरियाद कर दीजिए। आप कहोगे जी नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारी जबान है, हम उसमें आका से फरियाद करेंगे। और खाली ये बरेली शरीफ वाले नहीं जाते हैं, अब बंगाल वाले भी जाते हैं, उड़ीसा वाले भी जाते हैं, कर्नाटक वाले भी जाते हैं, और महाराष्ट्र वाले भी जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। सब सरकार की बारगाह में जाते हैं, अपनी अपनी भाषा में सरकार की बारगाह में फरियाद पेश करते हैं। मगर सुनो, किताब का नाम है बराहीन कातिया, लिखने वाले का नाम है खलील अहमद अम्बेठवी, रशीद अहमद गंगोही। उस किताब में लिखता है कि एक मर्द सालेह ने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की, और सरकार को उर्दू बोलते हुए जब सुना तो कहने लगे कि आप तो अरबी है, आपको ये उर्दू जबान कहाँ से आ गई? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा राबता हुआ, हमें ये उर्दू जबान आ गई है। माज़अल्लाह कह दो मुसलमानों, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। ये देवबंद के पागल, ये नजदी वहाबी ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी। देवबंद के मुल्लाओं ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा दिया है, उर्दू जबान सिखा दी है। मैं सारे देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ, चलो उर्दू तो तुमने सिखा दिया है, तो बंगाली किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? उड़िया किसने सिखाया है? पंजाबी किसने सिखाया है? भोजपुरी किसने सिखाया है? सुरजापुरी किसने सिखाया है? हिंदी किसने सिखाया है? अंग्रेजी किसने सिखाया है? फारसी किसने सिखाया है? तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे। देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा दिया। ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं। अबू दाऊद शरीफ में एक ऊंट पागल हो गया, सहाबा ने सरकार से आके कहा, सरकार तशरीफ ले गए। पागल ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ता था, सरकार को देखा तो सरकार के सामने सजदे में गिर गया और अपना मुंह उठाकर सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। कुछ सरकार से कहा, सरकार ने मुड़ के सहाबा की तरफ देखा, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी ने कहा ये ऊंट मेरा है। फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। या रसूलुल्लाह क्या शिकायत कर रहा है? ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा लादता मैं उठाता, जितना काम चाहता मैं करता, मगर अब मैं कमजोर हो गया, ज्यादा काम करने की ताकत रही, बोझ उठाने की सलाहियत रही, मगर मेरा मालिक बोझा भी ज्यादा ला देता है, काम ज्यादा लेता है। आप उससे कहिए वो मेरे ऊपर जुल्म ना करे। तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार जा रहे, पीछे पीछे दो सहाबी जा रहे, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, सरकार के कान शरीफ के करीब अपनी चोंच ले गई। तो सरकार से कहा, सरकार ने
پیچھے مڑ کے پوچھا بتاؤ اس چڑیا کے بچے کو کس نے پکڑا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پکڑا۔ فرمایا یہ چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی تھی، آپ کے صحابی نے میرے بچوں کو پکڑ لیا، اب ان سے کہیے میرے بچوں کو چھوڑ دے، آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دا، اسی در پر سترانے نہ تھا گلے رنج و غنا کرتے ہیں۔ میں سارے وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا، تو ذرا یہ بھی تو بتا دو اردو تو دیوبند کے ملاؤں نے سکھایا، یہ چڑیا کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ اونٹ کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ ہرنی کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ مراٹھی کس نے سکھایا ہے؟ پنجابی کس نے سکھایا ہے؟ گجراتی کس نے سکھایا ہے؟ ارے سنو سنو، تم کہتے ہو رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا، اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب سکھا دیا۔ اب بولو مسلمانوں، جو سرکار کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ رکھے وہ مومن ہے کہ کافر؟ زور سے بولو، کتنے لوگ کافر مانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی نے اپنی کتابوں میں توہین بکی ہے، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے استفسار پر عرب شریف کے علماء نے انہیں کافر و مرتد لکھا۔ میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے السوارم الہندیہ میں 265 علماء سے زیادہ تصدیقات کروائی اور سب نے بتا دیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، جو میرے نبی کی بارگاہ میں توہین کرے، ایسے توہین کرنے والے ان ملاؤں کو جو کافر نہ مانے وہ خود کافر